अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम जिस दुनिया में मौजूद हैं, इस दुनिया में हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो हमें तालीम सिखाते हैं। तालीम क्या है, क्यों है, किस लिए है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ फ्लॉज जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। तालीम के मुख्तलिफ़ मकासद हो सकते हैं, जो तहज़ीब को बेहतर करना, अपने माश को बेहतर करना, अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी को बेहतर करना। लेकिन तालीम हासिल करने के लिए जो बुनियादी इल्म की ज़रूरत है वो होती है आपके जो टेबल है जिसमें आपके हरूफ तहजी लिखे जाते हैं उसको अंडरस्टैंड करना। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ पर हमें उर्दू पढ़ाई जाती है और उर्दू में अलिफ बे पे ते ये कंप्लीट टेबल जो है हरूफ का वो हमें समझाया जाता है। बुनियादी तौर पर इल्म से मुराद अब ये कहलाएगा कि अलिफ बे अलिफ मिलकर क्या बन रहा है। अलिफ बे अलिफ अबा, बे अलिफ बा तेम आपको बाद। हमने बच्चों को इब्तदाई तौर पर ये सिखाना है कि पढ़ना कैसे है, मुख्तलिफ हरूफ को मिलाकर एक शक्ल कैसे देनी है, मुख्तलिफ हरूफ की आवाज़ क्या है, मुख्तलिफ हरूफ की उसको लिखने का अंदाज़ क्या है। ये हर इलाके का अलग होता है, हर इलाके का अलग हो सकता है। हर इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म के लहजे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके मुताबिक उनकी ज़बान जो है वो डेवलप की जाती है। जैसे हम कोई भी ज़बान का कोई भी लफ्ज़ लिखना चाहें जो हमारी ज़बान अदा कर रही है तो उसको मैं आसानी से उर्दू में, क्योंकि हमें उर्दू पढ़ाई जाती है, आसानी से लिख सकता हूँ, चाहे वो जितना भी मुश्किल वर्ड हो। क्योंकि इब्तदाई तालीम जो थी वो सिर्फ़ यही थी कि आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलाकर पढ़ना कैसे है। ये तो है बुनियादी तालीम। अब हमारे यहाँ बुनियादी तालीम के साथ हम सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे होते हैं, जिसमें इब्तदाई सर्टिफिकेशन 5th क्लास है, देन मिडल है, मैट्रिक है, इंटर है, ऑनवर्ड इस तरह हमारे PhD तक हम जाते हैं। हमारी जो सर्टिफिकेशन होती है ये महज सर्टिफिकेशन है, हमारी तालीम नहीं है। लेकिन हमारे आज के दौर में इसको तालीम कंसीडर किया जा रहा है। जैसे कि एक सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ शख्स दूसरे सब्जेक्ट के लिए जाहिल कंसीडर होगा। मतलब मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी हुई है और सोशियोलॉजी के मुतालिक अगर मुझसे बात होगी तो मुझे उसके बहुत सारी डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसी वक्त में मुझे अगर मेडिकल के हवाले से कुछ पूछा जाएगा तो मैं उस मेडिकल की फील्ड में जाहिल हूँ। मतलब बेसिकली तो मुझे हरूफ तहजीब बनाकर पढ़ना आ गया है, लेकिन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें बुक्स में मिलता है, जो एक पुराना तरीक़ेकार हो चुका है, लेकिन इस सदी में भी ये तरीक़ेकार ही चल रहा है। एक बच्चे को जो किताब हम साल भर में पढ़ाते हैं वो आप महज 1 घंटे की वीडियो दिखाकर उसको पूरी किताब याद करवा सकते हैं। शायद इंटर में जो कैथरीन का या गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल है, या उसको बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को याद नहीं होता। बच्चे उसकी 1 घंटे की मूवी देख लेंगे, बच्चों को सब याद हो जाएगा। नए पैटर्न की तरफ हमें जाना। अब हमारे यहाँ इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक और बहुत बड़ा मसला मौजूद है। वो मसला ये मौजूद है कि इब्तदाई तौर पर पढ़ना सिखाना था, हम उनको सर्टिफिकेशन में ले जाकर बहुत सारे सलाहियतकार लोगों का कत्ल कर रहे हैं, बच्चों का कत्ल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सेट ऑफ पैटर्न के अंदर अगर जनरल पाकिस्तान की बात करूँ तो उसमें 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जो आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, मैथ है, किसी किसी जगह पर इलेक्ट्रिक्स भी पढ़ाई जाती है, कहीं पर ज़राअत भी पढ़ाई जाती है। लेकिन मेनली जो सेट ऑफ पैटर्न है वो 8 ही हैं, जिसमें उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश और बाकी ये साइंस की 3 किताबें और रियाजी। ये 8 सब्जेक्ट बन गए हैं। अगर हम ये देखें इस वक्त BZU बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, ये रैंकिंग में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, पाकिस्तान में इससे भी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। सिर्फ ये यूनिवर्सिटी जो है तकरीबन 60 के करीब अलूम पर मास्टर्स की डिग्री करवा रही है। अगर हम निश्तर मेडिकल कॉलेज देखें, यूनिवर्सिटी देखें, तो वो बहुत सारे मेडिकल की फील्ड्स में
ماسٹرز اسپیشلائزیشن کروا رہی ہے. اگر ہم NFC ملتان کو دیکھیں تو بہت ساری ٹیکنیکل فیلڈز کے اندر ماسٹرز کی ڈگری پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن ایسا کیا سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ یہ جسٹ 8 سبجیکٹ ہی جو ہیں وہ ہمیں آگے کی نوید دیں گے؟ اگر ایک بچہ میٹرک میں یا کسی بھی کلاس میں لگا لیں آنورڈ، اگر ایک بچہ ایک کلاس میں درست نہیں ہے، مطلب 8 سبجیکٹ اس کو پڑھنا تھے، اس میں اس کو میتھ نہیں آتی ہے، لیکن وہ ایک اچھا بایولوجسٹ بن سکتا ہے، تو مطلب جب تک وہ میٹرک میں میتھ پاس نہیں کرے گا تو وہ آگے اپنی ایجوکیشن کنٹینیو کر ہی نہیں سکتا. اگر ایک بچہ کیمسٹری میں بہتر ہے، اگر ایک بچہ جیوگرافی میں بہتر ہے، اگر ایک بچہ زراعت میں بہتر ہے یا کسی بھی فیلڈ میں بہتر ہے، تو وہ بچہ نہیں پڑھ پائے گا، آگے اسپیشلائزیشن نہیں کر پائے گا، جو سیٹ آف انفارمیشن ہے اس کو حاصل نہیں کر پائے گا، کیونکہ وہ میٹرک کے اندر کسی دوسرے سبجیکٹ کو پاس نہیں کر رہا. MBBS کے بچے کو ہم انٹر میں میتھ نہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن پھر میٹرک میں ہم کیوں پڑھا رہے ہیں؟ بیسک جو روٹین لائف ہے ہماری، اس میں میتھ یا کسی بھی دوسرے سبجیکٹ کا ذکر کریں تو ایک مخصوص قسم کا پیٹرن ہوتا ہے جو ہم اپنی لائف میں استعمال کرتے ہیں، جیسے 2 جمع 2 4، 2 نفی 2 0، 2 ضرب 2 4. لیکن یہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر بچے کو آگے جانے کی صلاحیت کو مار دیتے ہیں کہ بچہ آگے والی کلاس کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ اب ہم ایک نئے دور کے اندر موجود ہیں، نئے دور میں آ چکے ہیں، اور اس دور کے اندر ہم یہ سیٹ آف انفارمیشن جو پہلے ہمیں کتاب کی صورت میں ملتا تھا، کیونکہ ذرائع ہمارے جو ہیں وہ بہت محدود تھے. 21ویں صدی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اور اس میں ہمیں اگر کوئی کتاب نہیں ملتی تو سیدھا ہم یوٹیوب پہ جائیں گے جہاں پہ ہر قسم کی ویڈیو ہمیں بنی ہوئی مل جائے گی. تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کتاب کے پیچھے آج بھی پڑے رہیں؟ ایسے انفارمیشن کو یاد کرنا ہم نے ایک بچے کی کیپیبلٹی کو مخصوص کر دیا کہ یہ بچے کی کیپیبلٹی ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو سبجیکٹس ہیں کچھ بیسک سبجیکٹس ہیں. دیکھیں، ہم اگر انسانی ارتقاء دیکھیں تو انسانی ارتقاء کے اندر کچھ بھی جامد نہیں رہا ہے. چینج بہت تیزی سے ہر دور میں آیا، اور جس قوم نے اس چینج کو ایکسیپٹ نہیں کیا وہ قوم بہت پیچھے رہ گئی. اول تو ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن مزید پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم یہی سیٹ آف پیٹرن یوز کرتے رہے کہ ہمارے آج بھی ہم تھیوریز پڑھ رہے ہیں، آج بھی ہم ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں کہ جن کا ہماری اب کی زندگی کے اندر کوئی بڑا رول نہیں ہے. تو بنسبت اس کے کہ ہم صرف 8 سبجیکٹ میں ہی بچوں کو پڑھائیں، شاید کہ کوئی بچہ جیوگرافی میں بہت اچھا ہو سکتا تھا لیکن میٹرک میں جیوگرافی نہیں ہے. اسپیشلائزیشن ہمیں بہت چھوٹی عمر سے سٹارٹ کرنی ہوگی. اگر اسپیشلائزیشن ہم چھوٹی عمر سے سٹارٹ کریں گے تو ہی ہم آئندہ وقت کے ساتھ جا کر مل سکتے ہیں، وگرنہ ہمارے لیے بڑے مسئلے ہو جائیں گے. آج بھی دنیا کے اندر لوگ ماسٹرز اور دوسری ڈگریز کی طرف کم، جبکہ کمپیوٹر کی طرف سے یا آن لائن کی طرف سے حاصل کی گئی ڈگریز کی طرف زیادہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو چیپ پڑتی ہیں، آپ کا ٹائم کم ضائع ہوتا ہے. کوئی بھی ایک بچہ اگر BS کرنے کے لیے 4 سال کے لیے جا رہا ہے، وہ آپ کمپیوٹر سائنسز میں بات کریں، آپ بایولوجی میں بات کریں، کیمسٹری میں بات کریں، اس 4 سال کے اندر وہ بچہ جو سبجیکٹ پڑھ رہا ہے اس کے اندر 10 سال پہلے کی انفارمیشن موجود ہے، کیونکہ کافی عرصے ہو گئے ہیں ہمارے ہاں جو ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں وہ ہمارے کورسز کو چینج نہیں کر رہے، اپڈیٹ نہیں کر رہے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر ہم آج کے دور میں جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم 10 سال پہلے کا پڑھ رہے ہیں. لیکن سائنس اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اے آئی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور مختلف سبجیکٹس ہر سبجیکٹ کے اندر اتنی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے کہ آپ اس کو آج جو پڑھ رہے ہیں تو وہ کل وہ چینج ہو جائے گا، لیکن ہمارا بچہ وہی 10 سال 20 سال پہلے والا پڑھ رہا ہے. سمپل، اگر ہم ایپٹولوجی کی بات کریں، جو مصریات جس کو کہتے ہیں، مصریات میں اگر کوئی شخص ماسٹر کر رہا ہے اور اسی ماسٹرز کرنے کے دوران یا BS کر رہا ہے، اسی BS کرنے کے دوران میں نئی دریافت اس علاقے میں ہوتی ہیں، تو وہ بچہ جو پڑھ کر آیا ہے وہ پرانی پڑھ کے آیا ہے. ہم اس کو ٹیکنیکلی چیزیں نہیں بتا سکتے کہ کس طریقے سے نئی چیزوں کو انوینٹ کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو انفارمیشن دی ہوئی ہے وہ پرانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے بیسک
جو علم ہے وہ آپ کا حروف تہجی کو ملا کر مختلف چیزوں کو پڑھنا ہے۔ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں گے تو ہم ان پڑھ ہو جائیں گے، کیونکہ میں اگر ادھر جاتا ہوں فارس میں، ایران میں، افغانستان میں، تاجکستان میں، یا ہند کی طرف جاتا ہوں، انڈیا کی طرف یا چائنا کی طرف جاتا ہوں، تو میں ان پڑھ ہوں، کیونکہ مجھے وہاں پہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو آپ ایک سیٹ آف پیٹرن کو یوز کرتے ہوئے اپنے ہی علاقے کی زبان کو جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کے علوم حاصل کرتے ہیں۔ ہم دنیا کی ساری زبانیں حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم دنیا کا سارا علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپڈیٹ ہونے کے لیے انفارمیشن جو ہماری بکس میں درج ہے اس کو چینج کر کے ایک نیا پیٹرن لے کر آنا چاہیے، بنسبت اس کے کہ ہم بچوں کو یہ کہیں کہ یہ پیرا یاد کر کے سنائے، یہ پیرا یاد کر کے سنائے۔ اگر آپ اسی پیرا کو ایک فلم کی بنیاد پر بچے کو دکھا دیں گے، آپ کا پورے سال کا پیٹرن ختم ہو جائے گا۔ سال میں آپ نے جو بچوں کو ایک سبق پڑھانا ہے، ایک بک پڑھانی ہے، ایک سبجیکٹ پڑھانے ہیں، لیکن وہ سبجیکٹ آپ ان کو ایک یوٹیوب ویڈیو کی مدد سے آپ محض 1 گھنٹے کے اندر پڑھا دیں گے، اور لاگت بھی کم آئے گی، آپ کی انرجیز بھی کم ضائع ہوں گی، اور بچوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا۔ ہم مزید ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو آپ افراد کے پاس، آپ بھائیوں کے پاس اور آپ بہنوں کے پاس جو بھی اس کے حوالے سے رائے رکھتے ہیں تو وہ رائے جو ہے وہ اپنی شیئر کیجئے گا، تاکہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیشن کو زیر بحث لا کر پاکستان میں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کام کر سکیں اور اس کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔